بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے دین اور رات ایک کر دیے دنیاوی عذاب سے بچانے کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون، دیوانہ کے القابات دے رکھے تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں التجا کی، اے اللہ تیرے بندے میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ اگر اپنے بندے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے، یا اپنا فیصلہ کرنے پر مجھے صبر دے، بے شک آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی قوم کو غرق کر دیا جائے گا۔ تم اپنے اور ایمان والوں کے لیے ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کشتی کیسے تیار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ کشتی کا منہ یعنی اگلا حصہ مرغ کے حصے کی طرح ہو، اور درمیان کا حصہ پرندوں کی بوٹے کی طرح، اور پچھلا حصہ مرغ کی طرح بنانا ہے، اور اس کے اطراف میں دروازے بنانے ہیں، میخوں سے مضبوط کریں سوائے نیچے والے حصے کے، ہر طرف میں تار لگا کر کشتی کو بنائیں۔ کشتی کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی کتنی ہوگی اس کے بارے میں بھی ہدایت دی گئی تھی۔ چوڑائی 75 فٹ، لمبائی 450 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جسے تیار کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگا تھا۔ ساگوان کی لکڑی لینے کے لیے بہت دوڑ کرنی پڑی۔ اس کے لیے ایک بہت قد و قامت انسان، جس کا نام آج بھی دنیا میں موجود ہے، اوج بن کنک کے نام سے جانتی ہے، اس کی مدد درکار ہوئی۔ اوج بن کنک دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان ہے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ طوفان نوح میں غرق نہیں ہوا تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ ساگوان کی لکڑی ڈھونڈنے اور لانے میں کی معاونت تھی۔ اس معاونت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس طوفان سے غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے۔ دوسری منزل میں پالتو جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے۔ کشتی میں وہ لوگ سوار تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ آپ کے 3 بیٹے اور ان کی زوجہ موجود تھی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تب قوم آپ سے آ کے پوچھتی، اس کا کیا کرو گے؟ تو آپ کہتے کہ یہ سلام میں بچاؤ کے کام کرے گی۔ وہ لوگ آپ کا مذاق بناتے تھے۔ اس علاقے میں پانی کا کوئی کام نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا، معاذ اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے، اب بڑائی بن گئے ہو۔